بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بغیر وضو آیت الکرسی اور درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کروا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ تمام تخلیقات جہانوں کا رب ہے۔ اس کے سوا عبادت کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ محترم ناظرین کرام، زندہ ابدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود موجود ہے، یعنی کسی بھی چیز نے اسے پیدا نہیں کیا، اور یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ اور لازوال ہے، جو کبھی نہیں مرتا، جو ہر ایک اور ہر چیز کو برقرار رکھتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اس پر مکمل انحصار کرتی ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ امیر ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ غنودگی یا نیند کی تمام ریاستوں سے بالاتر ہے۔ اللہ کبھی بھی غفلت بے خبر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کے حوالے سے غلطی کر سکتا ہے، بلکہ وہ اکیلا ہر شے کا مالک ہے اور ہر ایک کی کمائی سے آگاہ ہے۔ اس کی کامل صفات میں یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ کبھی نیند یا اونگ سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی طاقت بالکل کامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنایا، اور ہم کو ذرا تھکان نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار کے تحت اللہ کا خادم ہے۔ زمین پر یا آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ قیامت کے دن اس کی اجازت کے سوا کوئی بھی اس کی موجودگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کافر یہ سوچتے تھے کہ ان کے بتوں سے ان کی طرف سے شفاعت ہوگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ اس کی عدالت میں کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جبکہ کچھ کے سوا سے مراد پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، کچھ نبیوں فرشتوں کی شفاعت اور کچھ مسلمانوں کی شفاعت ہے،
جو کچھ وہ دوسروں کے لیے کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو یقیناً اللہ کی طرف سے پوری کی گئی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اگر اللہ میری اس خصوصی درخواست کو میری امت کے لیے قیامت میں شفاعت بنائے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اس سے مراد تمام مخلوقات کے بارے میں اس کا کامل علم ہے، ماضی، حال اور مستقبل سمیت۔ یہ اللہ کے علم کا ثبوت ہے جو تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم میں اس پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، درود پاک کی اہمیت اور قرآن مجید میں اس کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے صلات کی نسبت اولین اپنی طرف فرمائی ہے، اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کی طرف، پھر اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ محترم ناظرین، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، یہ تھا اللہ تعالیٰ کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کی ہے اور اپنے نبی پر درود بھیجنے کے بارے میں مومنوں کو بتایا ہے۔ محترم ناظرین، کیا بغیر وضو آیت الکرسی کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ یعنی کہ بغیر وضو آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اصل میں آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان کے ذہن میں سوال اس لیے آ رہا ہوگا کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے تو کیا بغیر وضو ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، یہ کافی لوگ نہیں جانتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اسے ہاتھ لگانے کے لیے، یعنی کہ کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے، یعنی کہ ٹچ کرنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے ہے اور بغیر دیکھے آیت الکرسی اسے یاد ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں ہے، وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر اس طرح قرآن مجید کا کوئی حصہ اسے یاد ہے، کوئی سورت اسے تلاوت وغیرہ یاد ہے، اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو بغیر وضو بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ تلاوت کرنا جائز ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، لیکن قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اسے ٹچ کرنے کے لیے، قرآن مجید کی کتاب پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا بغیر وضو کے درود پاک پڑھنا جائز ہے یا وضو کا ہونا شرط ہے؟ یاد رکھیے گا، درود پاک پڑھنے کے لیے بھی وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح ذکر و اذکار، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں ان کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر یہ تمام اعمال کیے جائیں۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو بھی کرتا ہے تو جائز ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے اگر آپ زبانی آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں۔
ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔